حضرت نزال بن صبرہ رحمہ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ظہر کی نماز پڑھی کوفہ میں، تو کوفہ کے ایک چبوترے میں مسجد کے صحن میں بیٹھ گئے لوگوں کے مسائل، لوگوں کی ضروریات کے حل کے لیے۔ تو عصر کی نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے پانی منگوایا، پانی پیا، چہرہ اور ہاتھ دھوئے، اور راوی نے سر اور پاؤں کا بھی ذکر کیا، اور پھر علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا۔ پینے کے بعد علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کچھ لوگ کھڑے ہو کر پانی پینا مکروہ سمجھتے ہیں، ناپسند سمجھتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں، حالانکہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کرتے دیکھا جیسے میں نے کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب الشرب قائما، کھڑے ہو کر پانی پینا، اس پر احادیث چند نقل فرمائیں کہ کھڑے ہو کر پانی پینا جائز ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مرتبہ کھڑے ہو کر بھی پانی پیا۔ ان میں ایک حدیث علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نقل کی کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو عمل کر کے دکھلایا۔ اس وقت امیر المؤمنین تھے، کوفہ دارالخلافہ تھا مسلمانوں کا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے دارالخلافہ کوفہ منتقل کر گئے تھے۔ تو ظہر کی نماز کے بعد امیر المؤمنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ترتیب مسلمانوں کی یہی رہی کہ سارے فیصلے مسجد میں ہوتے تھے۔ جو گورنر ہوتا تھا، جو سپہ سالار ہوتا تھا، جو بڑا ہوتا تھا، وہ علاقے کی بڑی مسجد کا امام ہوتا تھا، تو وہ نماز کے بعد بیٹھ جاتا تھا، جو لوگ آ کے بات کرتے وہ بات سنتا، وہی فیصلہ دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد نبوی میں بیٹھ کر فیصلہ دیتے تھے۔ کوئی آ کر بتا دیتا بھائی ہماری بچی قتل ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت فیصلہ دیتے۔ تو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کے فیصلے کیے۔ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تو وضو کیا، تو وضو کرنے کے بعد جو پانی بچا ہوا تھا وہ کھڑے ہو کر پیا، اور پھر لوگوں کو بتلایا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پانی پینا اچھا نہیں ہے، کچھ لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے کو ناپسند کرتے ہیں، تو میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی پانی پیتے دیکھا جیسے میں نے ابھی پیا، کہ اسی طرح وضو کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پیا۔ امام مسلم نے بعض روایات نقل کی ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا، اور ایک روایت میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھول کر کھڑا ہو کر پانی پی لے تو وہ قے کر لے، کہ اسے چاہیے یا اسے پتہ چلے کہ اس نے کیسی حرکت کی تو وہ الٹی کر لے۔ تو علماء نے تطبیق یہ دی کہ جو روایات نہیں کی ہیں، جن میں ممانعت ہے وہ پہلے کی ہیں، اور جن میں جواز ہے وہ بعد کی ہیں، کہ ممانعت والی جن میں منع تھا پانی کھڑے ہو کر پینا وہ پہلے کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بعد کا عمل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیا بھی، اجازت بھی دی۔ اور دوسرا علماء نے یہ تطبیق بیان کی کہ کھڑے ہو کر پانی پینے کی جو روایات ہیں وہ ان روایات سے اقویٰ ہیں، قوی ہیں، راجح ہیں جن میں بیٹھ کر پانی پینے کا ذکر ہے۔ جن میں کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع کیا گیا ہے وہ روایات کمزور ہیں۔ اسی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے کھڑے ہو کر پانی پینے کی روایات کو ذکر کیا، جن میں کھڑے ہو کر پانی پینا منع ہے ان روایات کو ذکر نہیں کیا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ بیٹھ کر پانی پیتے تھے، لیکن کبھی کبھار ضرورت ہوتی تو کھڑے ہو کر پی لیتے۔ تو بیٹھ کر پینا ادب ہے، کھڑے ہو کر پینا خلاف ادب کہہ سکتے ہیں، لیکن خلاف ادب عمل پر انسان کو گناہ نہیں ہوتا۔ کراہت تنزیہی والا جو عمل ہوتا ہے، ایک تو اس پہ گناہ نہیں ہوتا، دوسرا اس پہ ملامت نہیں کرنی۔ آج ہم مسلمانوں کی ایک بہت بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ملامت کرتے ہیں۔ کوئی فرض چھوڑتا ہے، واجب چھوڑتا ہے جس پر ہمیں اگلے کو برا بھلا کہنا چاہیے، اس پہ ہم نہیں کہتے، اور کوئی بیچارہ سنت چھوڑ دیتا ہے، کوئی چھوٹی بات چھوڑ دیتا ہے، ہم اس کو ڈانٹتے، او دیکھو جی مولوی صاحب کھڑے ہو کے پانی پی رہے ہیں، یا وہ دیکھو جی مولوی صاحب نے ٹانگیں پھیلائی ہوئی ہیں۔ یہ جو ایسی باتیں جن میں ملامت نہیں کرنی چاہیے تو ان میں ہم ملامت کرتے ہیں۔ ہاں جو فرض چھوڑتا ہے اسے برا کہو کہ یار یہ دیکھو یہ دیندار ہو کے فرض نماز نہیں پڑھتا،
یا اس کو سمجھاؤ کہ بھائی فرض واجب اس پہ ڈانٹنا چاہیے، فرض واجب کو چھوڑنے والا اس کی ملامت کی جائے، جو مستحبات کو آداب کو چھوڑ دیتا ہے اس کی ملامت نہ کی جائے۔ اور ہمارے دور میں تو یہ فتنے کا دور ہے، فتنے کے دور میں تو دین میں بڑی اللہ نے آسانی کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، صحابہ کو فرمایا تھا کہ تم دین کا 10واں حصہ چھوڑو گے تو تم ناکام ہو جاؤ گے، کہ کل دین کا 100 میں سے 10واں حصہ چھوڑو گے تو تم ناکام ہو جاؤ گے، اور ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ 10ویں حصے پر عمل کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ تو آج ہمارا زمانہ جو قیامت قریب آتی ہے تو فتنے کا دور ہے، فتنے کے دور میں دین پر عمل مشکل ہے۔ تو اگر ہم 10% پر 20-50% پر بھی عمل کریں گے تو امید ہے کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے گا، لیکن کم از کم فرائض اور واجبات کو دیکھا جائے، اگر ادب میں کسی سے کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے تو اس سے درگزر کیا جائے۔ تو یہاں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے ہو کر پانی پینے کا ذکر کیا، خلفائے راشدین کا، تمام محدثین نے، شارحین نے، میں نے پڑھا کئی واقعات انہوں نے لکھے کہ اکثر صحابہ، بڑے بڑے صحابہ کھڑے ہو کر پانی پی لیتے تھے، وہ اس کو برا نہیں سمجھتے تھے اور دیکھنے والا بھی برا نہیں سمجھتا تھا، کچھ کہتا بھی نہیں تھا۔ ہمارے ہاں ایک یہ غلط معمول بن گیا ہے کہ کوئی پانی پی رہا ہو پھر ہم اس کو کہتے ہیں یار بیٹھ جا، پی رہا ہے تو پینے دو، کھڑے ہو کر پینا، بیٹھ کر پینا کوئی حرج نہیں۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں تمام لوگ جو مجمع موجود تھا ان کو کہا کہ کچھ لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے کو ناپسند کرتے ہیں، لیکن میں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے دیکھا کہ ایسے کھڑے ہو کر پانی پیا، لہذا کھڑے ہو کر پانی پینا یہ ناپسند عمل نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔